العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جدي وحسن والحسين سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صلوات. مسلمان عزیز اور برادران ایمان، مکرم و معظم اداکاران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، الحمدللہ آپ کی پاکیزہ صلواتوں کی بارگاہ میں ہمارا جو نورانی سلسلہ گفتگو مسلسل ہے، آج جس کے چوتھے مرحلے کے آغاز کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، قرآن مجید اور تعارف صراط مستقیم کو عنوان پر آپ کے تقاریر سماعت فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید کی اس گرامی ترین آیت کو ہر روز تلاوت کیا جاتا ہے، وہ باہمی و متصل مختصر دو آیات ہے، پندرہویں اور سولہویں قرآن مجید کے 5ویں سورہ یعنی سورہ مبارک ہے المائدہ کی۔ ارشاد ہوتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہبری کے لیے اور تمہاری گائیڈنس اور رہنمائی و پیشوائی کے لیے، نجات کے لیے، کامیابی اور کامیابی کے لیے اپنی بارگاہ سے، اپنے گھر سے، اپنی طرف سے، اپنی جانب سے دو معتبر ترین رہبروں کا انتظام کیا ہے، دو پختہ ترین ہادیوں کا اہتمام کیا ہے۔ پہلے ہادی کا نام نور ہے جو آپ کے اور ہمارے مولا متقیان ہے، اور دوسرے رہنما کا نام کتاب مبین ہے۔ پروردگار عالم نے نور اور کتاب مبین کو باہم اور متصل قرار دے کر
عالمی انسانیت کی ہدایت کے لیے معین فرمایا ہے، منتخب فرمایا ہے، ان کو سلیکٹ کیا ہے اور کا تقرر اور تعین کیا ہے۔ آپ کے نفیس اور لذیذ ذہنوں میں ایک بات ضرور پیدا ہوتی ہوگی کہ جب اللہ کو ہدایت کے مرحلے پر بندوں کا اتنا خیال تھا تو دو ہادیوں کی ضرورت کیا تھی؟ خالی کتاب کو بھیج دیتا، قرآن مجید کو بھیج دیتا، اس میں بڑے احکامات ہیں اور بڑے کمالات ہیں، ہدایت کے پہلو ہیں اور نجات کے رخ ہے، اور اس کے اندر علم اقدارات، بلندیاں اور رفعتیں اور صداقتیں اور سچائیاں ہیں۔ کتاب کافی ہوتی، لیکن اللہ نے طرح کتاب کو نہیں بھیجا بلکہ کتاب کے ساتھ ساتھ نور کو بھی بھیجا، یعنی محافظ و معلم اور مفسر کو قرآن مجید کا نگراں بنا کر اور اس کا ناصر و مددگار بنا کر اللہ نے بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی بھی ایک ذمہ داری ہے اور نور کی بھی ایک ذمہ داری ہے۔ یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ اہل ذہنی ہے کہ جب اللہ دو چیزیں بھیج رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ان دونوں کی ڈیوٹیز، ان دونوں کے فرائض اور ان دونوں کی ذمہ داریاں یقیناً علیحدہ علیحدہ اور الگ الگ ہوں گی۔ تو قرآن کیا کام کرے گا اور نور کیا کارنامہ انجام دے گا، یہ میں آپ کی خدمت میں ہر روز ایک طالب علم کی حیثیت سے گزارش کر رہا ہوں، لیکن آج ذرا سا ایک خوبصورت سا روح آپ کی سماعتوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم جو دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے جو ہم کو پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے، یہ قیمتی وجود عطا کیا ہے اور یہ بیش بہا ہستی ہم کو ودیعت فرمائی ہے، تو اس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد ہے، کوئی سبب ہے، کوئی وجہ ہے، کوئی غرض ہے، کوئی ریزن ہے۔ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا اور یہ ساری کائنات ہمارے لیے بنائی، تو ہم کو ایک پاکیزہ، مطہر، مقدس، معظم، خوبصورت اور حسین زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا۔ ہمیں اللہ نے سپیریئر بنایا، اعلیٰ و افضل بنایا، بہتر و برتر بنایا۔ تمام موجودات میں اور تمام مخلوقات میں انسان ہی سپیریئر ہے، ساری کائنات اسی کے لیے بنائی۔ اب اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے یہ قرآن بتائے گا، اور جو چاہ رہا ہوں ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارا فریضہ کیا ہے اور ہمارے اوپر ڈیل کیا ہے، ہمارے واجبات کیا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے، یہ قرآن بتائے گا کہ ہم کو کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، یہ اہل بیت بتائیں گے۔ اور جو کریں آپ، یعنی یہ پورا نظام، پورا سسٹم اور یہ پورا دستور العمل، یہ منصوبہ، یہ پروگرام، یہ تحریک، یہ مشن سب کیا ہے؟ دو لفظوں کے اندر ہے، کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ تو کیا کرنا ہے یہ قرآن بتائے گا اور کیسے کرنا ہے یہ اہل بیت بتائیں گے۔ اور جو چاہ رہا ہوں پورا اسلام انہی دو لفظوں میں سمٹا ہوا ہے۔ میں نے کتنا مختصر کر دیا اور کتنا چھوٹا یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ پورا اسلام کیا اور کیسے صرف دو لفظوں میں ہے، توجہ کریں گے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ قرآن نے بتایا، آیتیں آتی رہی، ہماری ذمہ داریاں فکس ہوتی رہی۔ اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ہم نے نماز پڑھی۔ اللہ نے کہا آتوا الزکاۃ، زکات دو، ہم نے زکات دی۔ اللہ نے کہا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے، واجب کر دیے گئے، ہم نے روزے رکھے۔ اللہ نے کہا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، صاحبان استطاعت پر اللہ کے گھر جا کر اس کے گھر کے ارد گرد 7 چکر لگا کر حج کرنا واجب ہے، اور ہم نے حج کیا۔ اللہ کہتا رہا مسجدوں، ہم نے سجدے کیے۔ اللہ نے کہا ورکعوا، ہم نے رکوع کیا۔ سچ بتائیے
نماز کی آیت آنے سے پہلے کسی نے نماز پڑھی؟ روزے کی آیت آنے سے پہلے کسی نے روزہ رکھا؟ میں امت کی بات کر رہا ہوں، اور بولیے گا کلمہ گوئوں کی بات کر رہا ہوں۔ حج کی آیت سے پہلے کسی نے حج کیا؟ یعنی آیتیں آتی گئی اور ہم عمل کرتے چلے گئے۔ اور کریے نماز پڑھو، نماز پڑھی، روزہ رکھو، روزہ رکھا، حج کرو، حج کیا، جہاد کرو، جہاد کیا۔ مگر یہ اللہ نے سب کیوں کرایا؟ جب پوچھا جائے گا کہ نماز کیوں پڑھے تو جواب آئے گا نماز پڑھو جنت ملے گی، روزہ رکھو جنت ملے گی، حج کرو جنت ملے گی، زکات دو جنت ملے گی۔ اب پھر سوال ایک پیدا ہوا، بھئی یہ جنت کیا ہے؟ کہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، جہاں راحتیں ہی راحتیں ہیں، جہاں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، کوئی پرابلم، کوئی دشواری، کوئی زحمت، کوئی تکلیف، کوئی درد، کوئی علم وہاں پر نہیں ہے، بس خوشیاں خوشیاں ہیں۔ جنت وہ جگہ ہے۔ تو طبیعت انسانی مچل گئی، ارے جلدی بتاؤ کب ملے گی جنت؟ تو جواب آیا قیامت کے بعد۔ پوچھا کہ یہ قیامت کب آئے گی؟ اس کا تو ہمیں بھی نہیں معلوم۔ قیامت کب آئے گی ہمیں نہیں معلوم۔ تو ہمارے اعمال اور ہماری جزا کے درمیان ایک چیز ہے جس کا نام ہے قیامت۔ نماز آج پڑھو، بدلہ کب ملے گا؟ قیامت کے بعد۔ روزہ آج رکھو، جزا کب ملے گی؟ قیامت کے بعد۔ حج آج کیجئے، جزا کب ملے گی؟ بدلہ کب ملے گا؟ انعام کب ملے گا؟ پرائز کب ملے گا؟ صلہ کب ملے گا؟ عوض کب ملے گا؟ توجہ کیجئے گا، کب؟ قیامت کے بعد۔ اور قیامت کا کسی کو پتا نہیں۔ تو ہماری زندگی کے دو طرف ہے، دو سائیڈیں ہیں۔ ایک طرف قرآن آئے تو ہم عمل کریں، دوسری طرف قیامت آئے تو ہمیں جزا ملے۔ قرآن آنے سے پہلے عمل ممکن نہیں، اور قیامت آنے سے پہلے جزا ممکن نہیں۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں، سلام کرنا اپنے مذہب کو اور اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو، اپنے سسٹم کو، اپنے نظام کو، اپنے پروگرام کو، اپنے منصوبے کو، اپنی تحریک کو، اپنے مشن کو اور اپنے سسٹم کو، کہ کیا پاکیزہ، کیا خوبصورت اللہ نے سسٹم بنایا۔ ادھر اگر قرآن نہ آئے تو عمل نہ ہو، ادھر اگر قیامت نہ آئے تو جزا نہ ملے۔ تو دو چیزوں پہ رکا ہوا ہے سارا کام بتا۔ قرآن کی کوئی آیت آئی نہیں جب تک علی نے نہیں کہا۔ میں بابا جلا سلام کرنا مدار علامت پر اور کوئی بات کرے گا وہ بھٹیا دیکھے گا۔ یہ میرا چیلنج ہے، دعویٰ ہے کائنات اسلام کے افراد سے، ایک ایک سے میری گزارش ہے کہ کوئی ثابت کر دے کہ علی کے آنے سے پہلے قرآن آیا ہو۔ جب تک علی نے اشارہ نہ کیا تو آیت نہیں آئی۔ اور کیجیے گا ولایت کی آیت کب آئی؟ جب رکوع میں انگوٹھی دے دی۔ اور دیکھیے گا جنت کی آیت کب آئی؟ جب علی کے گھر سے روٹیاں چلی گئی۔ اور کریں گا نماز کی آیت کب آ گئی؟ جب علی رکوع میں گئے۔ حج کی آیت کب آ گئی؟ جب علی نے بتوں کو توڑا۔ اور دیکھیے گا جہاد کی آیت کب آئی؟ جب ذوالفقار آ گئی۔ کوئی آیت نہیں آتی، ایک ایک آیت رہی ہوئی ہے۔ ذرا فخر کرنا، ناز کرنا، افتخار کرنا اپنے نظریے پر، اپنے عقیدے پر، اپنے ایمان پر، اپنی قوم پر، اپنی ملت پر، اپنی شریعت پر، اپنی فقہ پر، اپنے دستور پر، اہل بیت کے نظام پر فخر کرنا۔ جب تک علی نے اشارہ نہیں کیا کوئی آیت نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ آیت کو آنا تھا لوح محفوظ سے زمین پر۔ زمین ہے تراب، علی ہے ابو تراب۔ جب تک علی اجازت نہ دے دے، جب تک علی پرمیشن نہ دے دے، جب تک علی اذن نہ دے دے، مجال نہیں ہے کہ کوئی آیت آ جائے۔ توجہ جارو، اب آپ جاگ گئے ہیں کہ جملہ سن لیجئے، ہمارا پہلا بھی نہ جواب، ہمارا آخر بھی نہ جواب، ہماری امامت کا سلسلہ نہ ابتدا کا جواب، نہ انتہا کا جواب، نہ آغاز کا جواب، نہ انجام کا جواب، نہ اول کا جواب، نہ آخر کا جواب، نہ پہلے کا جواب، نہ بارہویں کا جواب۔ جب تک ہمارا پہلا نہ کہہ دے کوئی آیت نہیں آ سکتی، اور جب تک آخری نہ کہہ دے قیامت
نبی سے یاد کریے جب تک پہلانا اجازت دے دے مجال نہیں کوئی آیت آ جائے، اور جب تک آخری نہ کہہ دے قیامت نہیں آ سکتی. قیامت ادھر قرآن کی ایک آیت رکی ہے، علی کی اجازت کا انتظار، ادھر قیامت رکی ہے، 12ویں کا انتظام. مجال ہے جب تک 12واں نہ کہے وہ آ جائے قیامت نہیں آ سکتی. اور سلسلہ تو دیکھو کیا قیامت کا سلسلہ من اللہ، اللہ کی طرف سے. ہمارے سلسلہ امامت کا کمال دیکھو، پہلا بھی لاجواب، آخری بھی لاجواب. پہلا بھی کعبے سے آیا، آخری بھی کعبے سے آئے گا. بارہویں سرکار آج کی جب ظہور فرمائیں گے تو کعبے سے تشریف لائیں گے، چونکہ آیت میں تصریح ہے، وضاحت ہے، ڈیٹیل ہے. من اللہ، اللہ کی طرف سے. ہم بندوں کی طرف والوں کو نہیں مانتے، ہم انہیں کو مانتے ہیں جو اللہ کی طرف سے کعبے سے آئیں گے. یہ امامت کا بڑا گہرا تعلق ہے کعبے سے. کعبہ کعبہ بنتا ہی نہیں، قبلہ قبلہ ہوتا ہی نہیں اگر امامت سے وابستگی نہ ہو. اور جو چاہ رہا ہوں یا فرمائیں، ایک آیت ذرا سماعت فرمائیں، عجیب و غریب آیت ہے. دیکھیے انتخاب الہی نظروں کے سامنے رکھیے گا. سورہ مبارکہ بقرہ، دوسرا سورہ ہے قرآن مجید کا، آیت نمبر 127 127 غور کریں. اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ. وہ وقت یاد کرو جب ہم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے عہد لیا، پیمان لیا، پرومس کیا، وعدہ کیا، ایگریمنٹ کیا. کہتا ہے ایگریمنٹ ان طاہرا بیتیا، میرے گھر کو پاک رکھو. طاہرا پاک رکھو. اب میں پوچھا چاہتا ہوں آپ کی معتبر سماعتوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. شب جمعہ بھی ہے، وہ فرمائے یہ طہارت کا مفہوم آپ کے لیے کیا ہے؟ طہارت یعنی پاکیزگی، واش، ٹو واش، کسی چیز کو پاک کرنا. یہ پاک کرنے کا تصور کہاں قائم ہوتا ہے؟ جب پہلے نجاست کا وجود ہو. اور کہ یہ رومال ذرا پاک کر لائیے، تو اگر یہ نجس نہیں ہوا تھا تو پاک کیوں کرا رہا ہے؟ تو نجس. تو یہاں پر لوگوں کے ذہن میں شبہ پیدا ہوتا. اللہ نے کہا طاہرہ بیتی، یہ تطہیر سے بنا ہے. طاہرہ امر کا صیغہ ہے ڈبل. غور کیجیے گا، اس کو تسمیہ کہتے ہیں عربی گرامر میں. دو نبیوں سے، دو معصوموں سے، دو پیغمبروں سے اللہ نے کہا میرے گھر کی تطہیر کرو. فرمایا تو اب تطہیر کا مفہوم کیا ہے؟ جب اہل بیت کے بارے میں آیا تطہیر آئی تو مسلمان نے ادھر ادھر کی تعمیلات پیش کرنا شروع کی اور کچھ باتیں کہنا شروع کی. چلیے پہلے بیت کو دیکھ لیتے ہیں. کعبہ ہے بیت. اللہ نے کہا ابراہیم و اسماعیل تم دونوں مل کر میرے گھر کی تطہیر کرو. اب آپ سمجھیے ابراہیم و اسماعیل جو کریں گے وہی تو تطہیر ہوگی. کیونکہ اللہ ان سے کہہ رہا ہے، ذمہ دار بنا رہا ہے. وہ اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں جائیں گے نا. جو اللہ کہہ رہا ہے وہی کریں گے تو دیکھتے جاؤ وہی تطہیر ہوگی. ہمارے یہاں تطہیر کا مفہوم ہے کوئی چیز نجس ہو گئی اس کو پاک کے ذریعے سے زائل کرنا، یہ تطہیر کہلاتا ہے. رومال نجس ہوا، پانی میں ڈبویا، نچوڑا، پاک ہو گیا. کوئی اور چیز نجس ہوئی، ہینڈ پمپ چلایا، اس میں دھار ڈالی اور 3 مرتبہ اس کو ہم نے ایسے کیا آگے پیچھے، پھر نچوڑ ڈالا، فشار دیا، پاک ہو گئی. آلین نجس ہوا، ٹیوب میں ڈال دیا. جوتے کا تلوا نجس ہوا، زمین پہ 40 قدم چلے، پاک ہو گیا. تو طہارت کی بہت ساری قسمیں ہیں نا. تو یہ تطہیر کا مطلب کیا ہے؟ اہل بیت کے لیے اللہ نے کہا نا کہ ہم تمہیں پاک رکھیں گے، تطہیر دیں گے. تو لوگوں نے کہا اب دیکھو کعبہ کیا ہے. حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے اللہ نے کہا میرے گھر کی تطہیر کرو. ہم سمجھ لیتے کہ بالٹیاں بھر کے لائیں گے، کنواں کھودیں گے،
مشکیں بھر کے لائیں گے، پانی کے ڈرم ہوں گے، ٹینکر ہوں گے یا پائپ ہوگا، اور کعبے کو یوں دھار سے پاک کریں گے۔ مگر نہیں، آپ ذرا سمجھیے کیا کیا انہوں نے؟ نہ کوئی کنواں کھودا، نہ مشق کا انتظام، نہ ڈرم کا انتظام، نہ باسکٹ کا انتظام، نہ بالٹی کا انتظام، نہ ٹب کا انتظام، نہ پائپ کا انتظام، کچھ بھی نہیں۔ یا کیا کیا؟ وہ جو کعبے کے میدان میں بکھرے ہوئے پتھر تھے، بیٹا اٹھا اٹھا کے لاتا رہا اور باپ پتھر کے اوپر پتھر رکھتا رہا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس عمل کو آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ پتھر پر پتھر رکھنا، ایک پہلو کرنا، گنڈے کا گنڈا رکھنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں تعمیر۔ اور جو کہیے گا تو یہ تطہیر تو نہیں ہوئی۔ ابراہیم اور اسماعیل، اللہ نے تو کہا ہے کہ تطہیر کرو اور تم تعمیر کرو، کہا خاموش، آیت ہم پہ نازل ہوئی ہے تم پر، معصوم ہم ہیں کہ تم ہو، مراد الہی ہم سمجھتے ہیں کہ تم سرکار سمجھتے تو آپ یہ کا دیکھ کے چلے جاؤ، جو ہم کر رہے ہیں وہی تطہیر ہے۔ اور بنیے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا، قرآن کی آیت میں، اللہ کے پروگرام میں، ابراہیم اور اسماعیل کی سنت میں، سیرت میں اور ان کے کارنامے میں یہ بات طے ہے کہ کسی نجس چیز کو پاک چیز کے ذریعے طہارت کرنے کا نام تطہیر نہیں ہے، بلکہ بکھری ہوئی چیزوں کو ایک جگہ جمع کرنا یہ تطہیر کہلاتا ہے۔ کعبے کے پتھر بکھرے ہوئے تھے، ابراہیم اور اسماعیل نے جمع کر دیا، یہ تطہیر بات ہو گئی۔ محمد کے نور کے ٹکڑے بکھرے تھے، فاطمہ کی چادر میں جمع کر دیا۔ صلی اللہ علیہ محمد پر۔ مولانا حضرت صاحب کی آمد پر ان کی صحت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ دل میں بات آ گئی تھی، آپ ماشاء اللہ بہت خوبصورت سوال فرماتے ہیں، غور کریں۔ انتہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ ابراہیم و اسماعیل باہم ہو کر، متصل ہو کر، ایک جٹ ہو کر پوری طاقت کے ساتھ میرے گھر کی تطہیر کرو، اسے پاک رکھنے کا اہتمام کرتے رہو۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل نے کعبہ بنا دیا، مگر اس کی تعمیر کا مقصد کیا تھا؟ آواز آئی للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، توجہ کیجئے گا، والراکعین، رکوع کرنے والوں کے لیے، والرکعان والسجدہ، کس کے لیے؟ سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اب آپ کی معلومات آپ سمجھے کس طرح سوال فرماتے ہیں؟ اللہ نے کعبہ کائے کے لیے بنوایا، سجدہ کراؤں گا۔ حضرت ابراہیم بنا کے چلے گئے، اسماعیل بھی چلے گئے، 5000 تک کعبہ ویران پڑا رہا، 5000 برس سجدہ ہوا ہی نہیں۔ بنا کہے کے لیے تھا؟ سجدے کے لیے۔ تو یہ ڈیلے کیوں ہے؟ 5000 برس تک سجدہ نہیں ہوا، کعبہ پڑا ہے، بنا سجدے کے لیے تو سجدہ کرا۔ آواز آئی ہماری سنت نہیں جانتے، ہم خالی بلڈنگ کو سجدہ نہیں کراتے، ہم خالی مکان کو۔ اب ذرا سا اور استدلال دیکھیے قرآن مجید سے، ثبوت دیکھیے۔ اب آ جائیے صاحب قرآن مجید 38واں سورہ 38 آیت نمبر 76، سورہ مبارک ایسا ارشاد ہوا، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہارے پالنے والے نے فرشتوں سے کہا کہ ہم گیلی مٹی سے ایک بشر بنانے والے ہیں۔ کہے سے بنانے والے ہیں؟ گیلی مٹی سے۔ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے پرفیکٹ کر لوں، صحیح کر لوں، نوک پلک سے اسے درست کر لوں، کوئی اس کے اندر ڈیفیکٹ نہ لے جائے، فیکٹر کوئی فرق نہ رہ جائے، کوئی کمی، کوئی نقص اور کوئی خامی نہ رہ جائے۔ تسمیہ کا مطلب ہے پرفیکٹ بنانا۔ تو کیا کرے پروردگار؟ سجدہ کرے۔ یہ آدم کے پتلے کی بات ہو رہی ہے، اور کریے گا پھر کہتا ہے آدم کا پتلا بن گیا، درست ہو گیا، پیشانی، رخسار، سینہ، بازو، کلائیاں، رانے، پڈلیاں، شکم، سینہ، سبھی کچھ بن گیا۔ تو کرا لے سجدہ، بنا ہے سجدے کے لیے، سجدہ کیوں نہیں کراتا؟
حضرت آدم کا پتلا 12,000 سال پڑا رہا، کعبہ 5,000 سال بنا ہے سجدے کے لیے، اور آدم کا پتلا کیوں بنا ہے؟ فرشتے سجدہ کریں گے مگر ابھی نہیں، آواز آئی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جیسے ہی میں اپنی روح ڈالوں فوراً سجدہ کرنا۔ اللہ نے بتا دیا کہ خالی باڈی کو سجدہ نہیں ہے، خالی مکان کو سجدہ نہیں ہے، جب تک روح نہ آ جائے۔ ادھر آدم کے پتلے میں روح آدم آئی، لائے کے سجدہ ہو گیا، ادھر 13 رجب کو کعبے میں آئی ہے۔ خالی کیا فرمایا؟ محمد والے محمد دیوار میں کھل گیا، ایسا لگتا ہے کہ کعبے کا مقدر کھل گیا، اور کس قدر تبدیل ہو جائے گا منظر دیکھنا جب علی آ جائے، اللہ کا گھر دیکھنا۔ علی خالی خلیفۃ المسلمین نہیں ہے، علی روح کعبہ ہے۔ اور کریے گا، کعبہ زندہ نہیں ہوتا جب تک علی نہ آ جائے۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کعبے کی زندگی کا تصور ہی نہیں جب تک علی نہ آ جائے۔ تو جب کعبہ زندہ نہیں ہوتا بغیر علی کے، تو تیرے سجدے کیسے زندہ ہو جائے جب تک علی نہ ہو؟ دیکھیے کیوں آئے علی کعبے میں، کیوں بھیجا؟ روح بنا کے بھیجا۔ اور جو جا رہا ہوں، کل کی گزشتہ گفتگو سے میں کنٹینیوس ہو رہا ہوں، متصل ہو رہا ہوں، غور کیجئے علی کو کعبے میں کیوں پیدا کیا۔ کل میں نے 2 سبب آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، ہے نا؟ آج ایک سبب اور ملا فرمائے، کیوں کیا کعبے میں پیدا، کس لیے کیا؟ بڑا اہم سبب، ریزن، وجہ، غرض، اللہ کا منصوبہ علی کو کعبے میں کیا پیدا کیا۔ آپ ذرا سا ذہن میں اس بات کو اپنی جگہ دیجئے گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عمران علیہ السلام، یہ اپنے وقت کے نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے، معصوم ہے، مطہر ہے، عالم علم غیب ہے، اللہ کے منتخب بندے ہیں، مصطفیٰ ہے، سلیکٹڈ بائی گاڈ ہیں، اللہ نے ان کا تعین کیا، تقرر کیا۔ حضرت عمران علیہ السلام جانتے کون ہے؟ یہ جناب مریم کے والد، جناب عیسیٰ کے نانا۔ بڑا فرمایا ان کو اللہ نے بیٹا عطا نہیں کیا، بیٹی عطا کی، اور جب بیٹی ہوئی تو معصومہ، صدیقہ، بتول، اب وہ بڑی ہوئی۔ اب جب بڑی ہوئی تو ہر لڑکی دوسرے گھر جانے کے لیے ہوتی ہے نا، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، لڑکی پرورش کی جاتی ہے علیحدہ گھر میں اور ذمہ داری سنبھالتی ہے دوسرے گھر میں، کہیں آپ جانے کے لیے ہوتی ہے نا۔ فرمایا لڑکی کی تخلیق ہی عنوان سے تربیت کرتے ہیں والدین اور شوہر کے حوالے کر دیتے۔ اب آیا وہ مرحلہ کہ جناب مریم اپنی منزل شعور پر ہیں اور ذمہ داری ادا کرنے کا وقت آ گیا۔ اب رشتے آنے لگے، اب رشتے آئے تو باپ پوچھتے تھے آ کے، بیٹی بہت اچھے گھرانے کا رشتہ آیا، کہ بابا ٹھیک ہے آپ کو اختیار کریے رشتہ، مگر ایک بات کا خیال ہے، چونکہ شریعت اسلامی میں شوہر کا افضل ہونا ضروری ہے، زوجہ سے شوہر کا افضل ہونا ضروری ہے، اور کم سے کم برابر تو ہو ہی، ایکوالٹی تو ہو، اگر بہتر بھی نہیں۔ جناب مریم نے کہا بابا رشتہ آیا کر دیجئے، مگر اس خاص پہلو کی طرف نظر رہے کہ وہ کون ہے، کیا مجھ سے افضل ہے؟ جناب عمران نے کہا نہیں بیٹی تم سے تو افضل نہیں۔ کہا بابا کیوں افضل نہیں؟ کب وہ امت کے گھر میں پیدا ہوا، تم رسالت کے گھر میں پیدا ہوئے، رسالت کے گھر میں پیدا ہونے والے سے امت کے گھر والا افضل نہیں ہوگا۔ جو رشتہ آیا اسی پوائنٹ پر ریجیکٹ ہو گیا کہ کیا مجھ سے بہتر ہے، وہ مجھ سے بہتر ہے، وہ مجھ سے بہتر ہے۔ پوری کائنات میں کوئی گھر
حضرت عمران اللہ کے رسول سے بہتر تھا ہی نہیں، لہذا رشتہ نہیں ملا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، علی کو کامل نے کیا پیدا کیا سمجھیے گا، بتانے جا رہا ہوں۔ اب اللہ نے اپنی کائنات کے باعث سے تخلیق پیغمبر، اپنے حبیب، اپنے محبوب سید الانبیاء امام المرسلین، جس کے صدقے میں کائنات پیدا کی، جو اس کی توحید کی آبرو ہے، وہ محمد مصطفیٰ، اس کے گھر کو اللہ نے فاطمہ جیسی بہت نعمت عظمیٰ سے زینت فرمائی، فاطمہ جیسی بیٹی دی، تو فاطمہ بھی تو بڑی ہوئی۔ اب نبی کو فکر ہوئی کہ جب عمران کی بیٹی کا رشتہ نہ آ سکا تو فاطمہ کا رشتہ کہاں سے آئے گا؟ شاید پہنچے نہیں ہے، پہنچانا چاہ رہا فرمایا ہے نا۔ اب پریشانی تو ہے بھائی، ذرا سمجھیے، جناب عمران تو بہت چھوٹے رسول ہیں آپ کے حضور کے سامنے، آپ کے حضور کا کیا کہنا، سید الانبیاء امام المرسلین، ارے جن کی پیشانی کے پسینے کے قطروں سے انبیاء پیدا ہوں، اس پیغمبر کا کیا کمال ہوگا؟ اس پیغمبر کی عزت بن کے آئی فاطمہ، تو فاطمہ کا رشتہ کیسے ہو؟ اور کرے پیغمبر اسی فکر میں رہنے لگے، محمود کیا ہوگا کیا ہوگا، جب عمران کی بیٹی کا رشتہ نہیں آیا تو فاطمہ کا رشتہ کیسے آئے گا؟ اور اگر رشتہ نہیں آئے گا تو حسنین کیسے آئیں گے؟ اور اگر حسنین نہیں آئیں گے تو دین کیسے بچے گا؟ بہت بڑا پروگرام ہے، بہت بڑا، توجہ کیجیے گا۔ اب بڑی منزل ہے، سوچ ہے، تفکیر ہے، تھنکنگ ہے، پیغمبر کے ذہن میں یہی فکر گردش کر رہی ہے، فاطمہ کا رشتہ کیسے ہوگا، فاطمہ کا رشتے میں۔ اب باریک ترین مرحلہ ہے جس پہ آپ کو لے آیا ہوں، پیغمبر کی ایک دعا بتا دو قرآن میں جو نبی نے خود اپنے ارادے سے مانگی ہو۔ بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، تو سمجھئے گا، آپ کی سماعتوں پر بھروسہ ہے اس لیے گہری بات کہنے جا رہا ہوں۔ آپ ایک حرف بھی نہیں گرائیں گے، کیا منزل ہے؟ آپ پورا قرآن پڑھ جائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ آدم نے دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا، جناب نوح نے دعا مانگی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، جناب موسیٰ نے دعا مانگی رب اغفر لی، جناب عیسیٰ نے دعا مانگی ربنا اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، یہ دعائیں ہیں۔ جناب یعقوب نے دعا مانگی، جناب ایوب نے دعا مانگی، جناب سلیمان نے دعا مانگی، سب کی دعائیں قرآن میں ہیں۔ رب 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 رب، اے پروردگار، اے پالنے والے، اے پرورش کرنے والے، اے پالنہار، ہر ایک نے دعا مانگی، مگر پیغمبر کی کوئی دعا قرآن میں ہے ہی نہیں، مانگی نہیں۔ اب بیٹھے نا مطمئن، پیغمبر نے دعا کیوں نہیں مانگی؟ دعا نام ہے نفس کی خواہش کا۔ حضور چاہت، آرزو، تمنا، خیال، ارادہ، اپنا ذاتی جب اٹھے کہ دل میں کرم کسی چیز کی خواہش کی تو وہ لفظوں میں ڈھل کر دعا بن جائے گی، مگر پیغمبر کے لیے بڑی پرابلم ہے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک تو مانگ سکتے ہیں دعا اپنی نفسانی خواہش کی بنیاد پر، مگر پیغمبر کے لیے بھی اللہ نے قانون بنایا۔ سورہ مبارک ہے النجم 53واں سورہ قرآن مجید کا 30 آیت، وَمَا يَمْلِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی تو خواہشات نفسانی سے بولتا ہی نہیں۔ اور کر لیا آپ نے، بولتا ہی نہیں۔ کیسے نہیں بولتا؟ انٹینشن، ارادہ، خیال، رجحان قلبی، بولتا ہی نہیں۔ اور دعا ہے دلی کیفیت کا، نبی پر پہرا ہے، یہ بولتا ہی نہیں، تو اب نہیں بولا، مگر بہت زیادہ فکر میں رہنے لگے، غمگین رہنے لگے، میری بیٹی کا رشتہ کیسے ہوگا، بیٹی کا رشتہ کیسے ہوگا، بیٹی کا رشتہ کیسے ہوگا۔ اللہ کا پیغام آیا، میرے نبی تو خود دعا مانگے گا نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ آیت نمبر 80 اللہ نے کہا قل، میرے حبیب کہو، یعنی اپنے لفظ بھی استعمال نہیں کرے گا دعا میں، کیا کہوں پروردگار کا رب ادخلنی مدخل صدق، پروردگار میں جہاں جاؤ داخل ہوں سچائی کے ساتھ، مجھے لوگ سچا کہیں،
وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور جہاں سے میں آؤں آنے کے بعد مجھے سچا کہا جائے، کوئی الزام نہ لگائے میرے اوپر، زندگی کا طرز بتایا ہے نبی نے، توجہ چاہ رہا، کوئی جھوٹا نہ کہہ سکے، آؤ تو سچا، جاؤ تو سچا، توجہ چاہ رہا، اور کیا کہو پروردگار وَاجْعَلْنِی مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، اور میرے حبیب کا ایک پروردگار اپنے گھر سے مجھے ایسا طاقتور مددگار دے دے، اپنے گھر سے، کہاں سے دے؟ اپنے گھر سے۔ اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں حضور ذرا بتائیں اللہ کا لقب کیا ہے، ٹائٹل کیا ہے؟ اس کا ٹائٹل ہے لا مکان، جسے مکان کی ضرورت ہی نہیں، گھر کی ضرورت ہی نہیں، تو یہ کعبہ گھر کیوں بنوایا؟ اور نبی نے کہا من لدنک وَاجْعَلْنِی من لدنک، جاگ گئے کہ نہیں؟ بیدار ہے؟ پائٹ آپ کے سامنے رکھوں، کیا کہا اللہ نے اپنے نبی سے؟ مانگ، کیا مانگ؟ وَاجْعَلْنِی مِن لَدُنْکَ، پروردگار اپنے گھر سے، اپنے گھر سے مجھے کیا دے؟ سلطان، طاقتور، اور کیا دے؟ نصیرہ، ناصر نہیں، نصیر، ناصر اور ہوتا ہے، نصیر اور ہوتا ہے، اور کہیے گا طاقتور مددگار دے دے اپنے گھر سے، یہ اپنے گھر سے کیوں دے؟ اور سلطان کے معنی دیکھو لغت میں آپ کو ملیں گے، سلطان کا مطلب ہے طاقتور، سلطان کا مطلب ہے قوت والا، سلطان کا مطلب ہے بڑی شان والا، سلطان کا مطلب دلیل، سلطان کا مطلب صدر، سلطان کا مطلب برہان، سلطان کا مطلب ہادی، سلطان کا مطلب رہبر، سلطان کا مطلب رہنما، سلطان کا مطلب پیشوا، سلطان کا مطلب مشکل کشا، سلطان کا مطلب حاجت روا، سلطان کا مطلب عہدہ کشا، سلطان کا مطلب معلوم خیر، سلطان کا مطلب طاہر خیر، سلطان کا مطلب مقدس معزز رفیع، شان والا، عظمت والا، طہارت والا، عزت والا، حکمت والا، درجے والا۔ ایک ترجمہ ہے داماد، ایک ترجمہ ہے داماد۔ اللہ نے کہا محمد داماد بار، تو پریشان ہے نا کہ میری بیٹی کا رشتہ کیسے ہوگا، تو میرے گھر سے مانگ۔ یہ گھر سے کیوں دیا؟ تو نامکان تھا، علی کو کعبے میں پیدا کیا اسی لیے پیدا کیا کہ وہ عمران کی بیٹی جو رسول کے گھر میں پیدا ہوئی، اس کا رشتہ ریجیکٹ ہو گیا ایک ہی پوائنٹ پر۔ تم اپنے گھر پیدا ہوئے ہو، امت کے گھر پیدا ہوئے، امت کے گھر پیدا ہوئے، امت کے گھر پیدا ہوئے، تو سے میرا رشتہ کیسے ہوگا؟ تو فاطمہ کا اگر رشتہ آتا تو فاطمہ بھی تو یہی کہتی کس کا گھر ہے میرے بابا سے بڑا، جو کہہ رہا ہوں میرے بابا سے بڑا کس کا گھر ہے؟ نہ آدم کا، نہ نوح کا، نہ ابراہیم کا۔ میں امت سے بھی بات تو کر ہی نہیں رہا ہے، میں کفر سے اسلام میں آنے والے لوگوں کی بات نہیں کر رہا۔ کیا کسی نبی کا گھر ہے محمد کے برابر؟ اسی لیے تو کہا تھا پیغمبر نے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی کو کوئی برابر کا نہ ملتا، چاہے آدم ہو یا آدم کے علاوہ ہو۔ وائی سبب کیوں؟ اس لیے کہ سب ہے محمد کے امتی، جو بھی امت کے گھرانے میں پیدا ہوتا وہ فاطمہ کا شوہر نہ بن پاتا، اور فاطمہ کہتی میرے سے بڑا گھر لاؤ، میرے سے بڑا گھر لاؤ۔ اب کس کا کہا گیا؟ اللہ نے کہا محمد اگر کبھی یہ سچویشن بن جائے اور فاطمہ کہے میں رسالت کے گھر کی ہوں، تو علی جھوم کے کہے میں اللہ کے گھر کا ہوں۔ اور غلط طریقہ سمجھتے مولا بتا دیا اتنا معتبر یہ رشتہ ہے دولہا اللہ کے گھر کا، دلہن نبی کے گھر کی، اور کریے گا یہ ہے۔ اور اب کمال ہے صاحب، ایک ہی ہے کائنات میں آپ کا مولا، تنہا، واحد، سنگل، منفرد، جس کا نکاح اللہ نے پڑھایا۔
शीश का निकाह आदम ने पढ़ाया, बयारत का निकाह शीश ने पढ़ाया, महलाइल का निकाह बयारत ने पढ़ाया, लमक का निकाह तो जो चाह रहा हूं और करे लमक ने पढ़ाया। ऐसे ही चलते रहिए। हजरत नूह का निकाह अब्दुल्ला ने पढ़ाया, हजरत इब्राहिम का निकाह तारुक ने पढ़ाया, हजरत इस्माइल का निकाह जनाब इब्राहिम ने पढ़ाया, इसहाक का निकाह इब्राहिम ने पढ़ाया, याकूब का निकाह इसहाक ने पढ़ाया, अय्यूब का निकाह याकूब ने पढ़ाया। ये एक नबी का निकाह दूसरा नबी पढ़ाता है। क्या फरमाए? अकेला अली है जिसका निकाह अल्लाह ने पढ़ाया। अरे कमाल हो गया, मोहम्मद तक का नहीं पढ़ाया। तो कहना चाह रहा मोहम्मद का निकाह भी अल्लाह ने नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया? परवरदिगार अली का निकाह क्यों पढ़ा? का दस्तूर नहीं देगा। जो मासूम जिसके घर में पैदा हुआ उसने उसका निकाह पढ़ाया। अली में एक घर में पैदा हुआ तो करे गया। अच्छा परवरदिगार ये भी छोड़ तो कम से कम मोहम्मद का तो निकाह पढ़ा देता। अब शऊर समात होना चाहिए। जो जुमला कह रहा हूं, रिसालत में आपका निकाह भी खुद ने नहीं पढ़ा है। का अबू तालिब तुम पढ़ाओ। अगर अल्लाह के और अबू तालिब के निकाह पढ़ाने में जरा सा भी फर्क होता तो अल्लाह अबू तालिब से मोहम्मद का निकाह न पढ़वाता। गौर करें आप। तो अली को काबे में क्यों पैदा किया? अली का काबे में पैदा होना अली की फजीलत नहीं है, अक़दे ज़हरा की जरूरत है। अक़द ना होता अगर अली ना होते। अरे मरियम का नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? ज़हने अली में है गुज़श्ता शब की गुफ्तगू। जनाब मरियम का निकाह नहीं हुआ। शौहर है कोई नहीं, हस्बैंड है कोई, ज़ौज, शरीका हयात, शरीका हयात भी नहीं, मरियम तन्हा। लेकिन अल्लाह ताला ने ये क्या गजब किया कि मां बनाया, ईसा जैसा रसूल मरियम की गोद में सजा दिया। तवज्जो कीजिएगा। और उसकी तखलीक भी अलग, बिल्कुल अलग प्रोसेस होता है तखलीक का, स्टेजेस हैं। बराबर सूरह मोमिन आप पढ़िए जाकर कुरान मजीद में, इन्ना खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने सबसे पहले इंसान को मिट्टी के जौहर से बराह रास्त पैदा किया। ये हजरत आदम है, इनका कोई बाप कोई मां नहीं है। कैसे पैदा किया? मिन सुलालतिन मिन तीन, मिट्टी के जौहर से, मिट्टी की जान से, मिट्टी की रूह से, मिट्टी के नफ्स से। फिर सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी क़रारिन मकीन, फिर हमने सिस्टम बदला, हमने नुतफा बनाकर मां के रहम में रखा। सुम्मा जअलनाहु नुतफतन अलक़ा, फिर हमने नुतफे को बेजान गोश्त का टुकड़ा बनाया। सुम्मा खलक़नल अलक़ता मुज़ग़तन, फिर हमने उस बेजान लोथड़े को मजबूत बनाया। सुम्मा खलक़नल मुज़ग़ता इज़ामन, फिर हमने उस गोश्त के लोथड़े को हड्डियों में कन्वर्ट किया। सुम्मा कसाना, तवज्जो कीजिएगा, गौर करें आप, अजीब बात है। सुम्मा कसौनल इज़ामा लिबासन लहमन, फिर हमने लिबास बनाकर हड्डियों को गोश्त मर दिया। सुम्मा खलक़नाहु खल्क़न आखर, फिर हमने इसको पैदा किया। हम आप कितनी मंजिलों से गुजरते हैं? नुतफा, अलका, मुज़ग़ा, मुज़ग़ा, इज़ाम, कसौनल इज़ाम, 6 मंजिलों से गुजरते हैं। और इस वक्त कितना टाइम लगता है? 9 महीने। 9 महीने से पहले कोई पैदा नहीं होता। 9 महीने में 6 मंजिलों से गुजरते हैं। लेकिन ईसा कैसे पैदा हुए? तो जो चाह रहा हूं, क्या वो भी इसी तरह पैदा हो? जी नहीं। शिकम मादर में कुल 9 घंटे रहे। इंसान 9 महीने रहता है मां के शिकम में, और ईसा कितने दिन रहे? कुल 9 घंटे। जुमे के दिन जोहर से पहले शिकम मादर में आए और असर के बाद मगरिब से कब्ल दुनिया में आ गए। अब बताओ ईसा कैसे पैदा हुए? हमें समझाओ ना मुसलमानों। तो जब तुम्हें यह समझ में नहीं आया कि जिसकी मां को अल्लाह ने अपने घर से निकाल दिया, जब उसकी खिलकत समझ में नहीं आती, तो जिसे अपने घर में बुलाया हो उस अली की खिलकत क्या समझ में आएगी?
علی کیسے سلوات پڑھو گے محمد آل محمد؟ علی کیسے پڑھ جاؤ گے؟ آپ بلند ترین سلوات پڑھیے گا محمد آل محمد۔ سلامت رہے۔ بس 2 پوائنٹ، بہت قیامت کے 2 پوائنٹ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ اللہ نے ذہن دیا ہے، وزڈم دیا ہے، عقل دی ہے، خیرات آپ کے بعد دانش ہے، علم ہے، ایجوکیشن ہے، شعور ہے، جذبہ ہے، احساس ہے، فکر ہے، تھنکنگ ہے۔ ذرا سوچئے، قانون تو بنایا تھا کہ بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں کریں گے، اور جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تھوڑا سا خاموش چل رہے ہیں آپ، ایگری نہیں ہے کیا ہے؟ اچھا، تو قانون توڑا، شکریہ، قانون کیوں توڑا؟ اب میں امپورٹنسی کیا بتاؤں لا آف گاڈ کی، اللہ کا قانون کتنا پختہ ہے آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ کا وقت عزیز میں زیادہ لینا نہیں چاہتا ہوں، جلدی پوائنٹ آپ کے حوالے کر دوں، دکھاتا آپ کے حوالے کر دوں۔ کیا بنایا تھا قانون؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج۔ اب قیامت تک جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ ماں اور باپ سے مل کر، ہر ایک کے خانہ ولدیت میں 2 وجود ہوں گے، ایک باپ اور ایک ماں۔ ہے کوئی انسان ایسا جو کہتے صاحب میں تو صرف ماں سے پیدا ہوا، میرا باپ کوئی ہے ہی نہیں؟ شجرہ ملنا دشوار ہو جائے گا، نسل خطرے میں پڑ جائے گی۔ ہے کوئی ایسا جو کہے میں تو بغیر باپ کے پیدا ہوا؟ نہیں، مگر ہے جناب عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ پروردگار اتنا بڑا رزق کیوں لیا؟ اپنا ہی قانون خود توڑ دیا۔ کس لیے توڑا؟ کہ مریم کے احترام میں اگر آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہ گئے تو میں اپنی خطابت کی کمزوری سمجھوں گا، آپ کو الزام نہیں دوں گا، آپ کو بلیم نہیں دوں گا۔ اگر آپ ایسے بھی بیٹھے رہ سکتے ہیں، خاموش بیٹھے رہیے، کوئی پریشانی نہیں۔ پروردگار قانون کیوں توڑا؟ کہ احترام مریم میں یہ کیا بات ہوئی؟ جناب حوا کو تو بغیر آدم کے ماں نہیں بنایا، جناب ہاجرہ کو بغیر ابراہیم کے ماں نہیں بنایا، جناب سارہ کو بغیر ابراہیم کے ماں نہیں بنایا، کسی کو نہیں بنایا۔ یہ جناب مریم کی رسپیکٹ ایکسٹرا الگ سے کیوں؟ آواز آئی بھیا، حوا معصومہ ہے مگر ان کا لقب قرآن میں صدیقہ نہیں ہے۔ سمجھئے گا، فائنل مہر ہے، اسٹمپ دیکھئے گا، شاید اپنی جگہ پہ نہ بیٹھے رہ جائیں آپ، ایسا ولولہ آپ میں پیدا۔ تو جناب مریم کیا ہے؟ جناب مریم کا ٹائٹل کیا ہے؟ آج نہیں پڑھوں گا۔ جناب مریم کے قرآن میں 42 لقب ہیں، 42 ٹائٹلز فور مریم۔ اللہ نے 22 القابات جناب مریم کو عطا کیے ہیں، اور فرمائے ان میں سے ایک لقب ہے صدیقہ۔ حق ہے مجھے آپ سے ایک سوال کر لوں چھوٹا سا؟ چوتھا دن ہے بھائی آج، تو میں آپ کا مزاج تو سمجھ چکا، آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے، اور آپ کا دانت دینا بتاتا ہے کہ سمجھ گئے اچھی طرح۔ یہ بتائیے جناب صدیقہ مریم پیدا ہو گئی، آ گئی دنیا میں، یروشلم میں بیت المقدس میں پلتی رہی۔ جب یہ 11 برس کی ہو گئی، لوگوں نے پنچایت کی، اور پنچایت کر کے ان کو لقب دیا کہ بی بی آپ صدیقہ ہیں۔ کیا بکتے ہو؟ صدیق اور صدیقہ پنچایت سے نہیں بنتے، جھوٹے مل کر نہ کسی کو صدیق بنا سکتے جنہیں اپنی صداقت کا یقین نہ ہو۔ وہ دوسرے کو صدیق کیا بنائیں گے؟ ابھی دوسرے کیوں بنا رہے؟ خود ہی بن جاؤ نا۔ تو صدیق اور صدیقہ پنچایت سے، الیکشن سے نہیں بنتے۔ جو صدیق ہوتا ہے وہ بائی برتھ ہوتا ہے، جو صدیقہ ہوتی ہے وہ تخلیقی ہوتا ہے۔ پیدا ہی صدیق ہوتا ہے، جو صدیق ہوتا ہے پیدا ہی صدیقہ ہوتی ہے۔
جو صدیقہ ہوتی ہے. سمجھ رہے نا میری گفتگو؟ کمزور گفتگو ہے مگر آپ کی سماعت ماشاءاللہ جوان ہے نا، شباب پر ہے، بہت اسٹرانگ ہے، بہت سولید ہے. سمجھئے گا. پروردگار تو مریم کو تو نے پیدا ہی صدیقہ کیا. کہاں صدیقہ کیا؟ تو بھیا آپ بتائیے، جناب مریم عیسیٰ کی ماں بننے کے بعد صدیقہ بنی کہ صدیقہ تھی؟ کہ آپ نے تو خود بتا دیا. اور جب وہ پیدا ہی صدیقہ ہوئی تو 11 برس کے سن میں عیسیٰ پیدا ہوئے. یہ تو 11 برس ڈیلے ہے، وہ تو 11 برس پہلے صدیقہ ہے. تو یہ ولادت سے تو نہیں بنی، عیسیٰ کی ماں بن کے صدیقہ نہیں بنی، یہ تو تھی ہی صدیقہ. توجہ چاہا. تو جب آلریڈی صدیقہ تھی تو ماں کیوں بنایا؟ اب جھومیے گا کہ ماں کیوں بنا؟ میرا علم غیر ہے. میں لوگوں کی بدتینتی، خباثت، سیاست، سازش، مکاری، عیاری، غداری، چار بازی، 420 دیکھ رہا تھا. نہ جانے مسلمان کس کس کو صدیقہ بنائیں گے. پھر آ رہا ہوں آپ کے پاس. اللہ جانتا تھا علم غیب کی بنیاد پر کہ جو زندگی میں کبھی سچ بولی ہی نہیں اسے مسلمان صدیقہ بنا دے گا، اور ایسا پروپاگنڈا کرے گا وہ صدیقہ، وہ صدیقہ، وہ صدیقہ. مسلمانوں کا بڑا طبقہ صدیقہ ماننے لگے گا. اللہ نے کہا میں قانون بنا رہا ہوں، توجہ جا رہا ہوں. مریم کو میں نے ماں بنایا ہے چونکہ صدیقہ بنایا تھا، اور بغیر شوہر کے بنایا. یہ میری سیرت ہے کہ میں جسے صدیقہ بناتا ہوں اسے صاحب اولاد ضرور بناتا ہوں. اور اگر کوئی اسلام کی کسی گلی سے کسی کے صدیقہ آنے کی آواز آئے تو گریبان پکڑ کے پوچھنا صدیقہ بنانے والے پہلے یہ تو بتا صاحب اولاد ہے یا نہیں. میں کچھ کہہ گیا سلوات تو رحمت پر. جی ماشاءاللہ. صدیقہ، صدیقہ سمجھے؟ میں معنی و مطالب نہیں بتا سکا، میننگ ڈیفینیشن صدیقہ کی کیا ہے شاید، اس لیے آپ پورے طور پر وہاں تک رسائی فرمانا شاید ممکن نہ سمجھا. کون ہے جناب؟ جناب مریم ہے صدیقہ. لہذا اللہ نے کہا ماں ضرور بنائیں گے ورنہ بڑا گڑبڑ ہو جائے گا. تو جو اللہ صدیقہ کو بغیر شوہر کے ماں بنائے وہ کسی کو رسول شوہر ہوتے ہوئے بھی ماں نہ بنائے. یہ تھوڑا سا قلب لشکر کمزور پڑ رہا ہے، حملہ کرنے میں دشواری ہو رہی ہے. سلوات پڑھیے رحمت والے. سلوات پڑھتے ہوئے آگے ماشاء اللہ. دل چاہتا ہے کہ قرآن کی گہری گہری پرتیں آپ کے سامنے کھولوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ اہل بیت کیا ہے. یہ مقدمات ہیں. تو رسول ہیں شوہر. کیسا رسول؟ اور کہتے نکاح ہوا. تو یہ بتاؤ نکاح کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے تو سنے ہوں گے بہت سارے نکاح، اب سن لیتے ہیں معنی بھی تو سمجھے. تناکحوا تناسلوا تکثروا، تناکحوا تناسلوا تکثروا، نکاح کرو اور نسل بڑھاؤ، تکثروا زیادہ بڑھاؤ. تو جس محمد کی شریعت میں نکاح کا رزلٹ ہی یہ ہو کہ نسل بڑھاؤ، اسی نبی کے گھر میں خود نسل نہیں.
ایسا لگ رہا ہے جیسی بہت گہری رشتہ داری ہے ان محترمہ سے. ہے بھائی، نانی ہے، نانی ہے، اس لیے تو آپ خاموش بیٹھے. رسول اللہ جیسا شوہر ہوتے ہوئے بھی صاحب اولاد نہ بنے. نہیں سمجھے آپ؟ اب بتا دو ایک باریک راز. مسلمان بڑا پریشان ہے، بڑا پریشان ہے. ارے صاحب حسین ابراہیم کو 7 بیٹے کیسے دے دیے؟ 7 بیٹے کیسے دے دیے؟ 7 بیٹے کیسے دے دیے؟ یہ کون سا مار تماچا ہے مسلمان کے رخ پر؟ یہ تماچا ہے کہ ہماری رانی تو رسول کے گھر میں لے کر ایک نہ رہ سکی. حسین نے 7 دے دیے. ذرا سمجھیے، یہ تو ان محترمہ کو چاہیے تھا کہ یہ نہیں دیکھ رہی تھی کہ جب حسین نے ابراہیم کو 7 دیے تھے تو ایک دن نواسے کے پاس آ جاتی، میرے شہزادے تو ابراہیم کو 7 دیے ہیں، مجھے ایک ہی دے دو. ارے بھائی غور سن لیں، سماعت فرمائے. اچھی بات ہے، اچھی لگ رہی، بڑھیا. اب میں ذرا سا کوشش کرتا ہوں کہ ہٹ کے تھوڑا سا ساری چیزیں تو ماشاءاللہ سنتے ہی رہتے ہیں. اس سے پہلے بہت کامیاب مجلس ہوتی ہے. بھائی ازبی صاحب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، نوجوان خطیب ہیں، جوانی کا ولولہ ہوگا. اور ہمارے یہاں جتنے بھی خطیب ہوتے ہیں، ذاکرین ہوتے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے، تحقیق کر کے آتے ہیں، خوب فضائل سناتے ہیں. میں پڑھوں، وہ پڑھے، کوئی اور پڑھے، ہم سب ایک ہی کو تو پڑھ رہے ہیں. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں ازبی صاحب نہیں پڑھ رہے، میں ہی پڑھ رہا ہوں، چونکہ مقصد ایک ہے ہمارا. اور مجلس میں کبھی بھی یہ نہ سوچئے گا، بہت لوگ کہتے ہیں نا، غور کریے آپ کیسے کہا کرتے ہیں، مجلس ڈھیلی رہی. مجلس ڈھیلی نہیں ہوتی، سماعت ڈھیلی ہوتی. ایک جملہ اور آتا ہے ہمارا، مجلس چلی نہیں. تو کیا کار ہے مجلس؟ بس ہے مجلس. کیا ہے بھائی؟ جو بھی پڑھتا ہے نا، اللہ اسے نعمت سے نواز کر کوئی نہ کوئی ایسی بات کہلا دیتا ہے. میں اپنا ایک واقعہ، پڑھتا نہیں ہوں میں مجلس میں، آج پہلی بار بدپریزی کر رہا ہوں، اجازت دیجیے. میں جب لکھنؤ میں پڑھتا تھا، یہ 80s کی بات ہے، 80 سے 89 تک 9 برس میں لکھنؤ میں پڑھا ہوں. تو مجلس سے بہت پڑھنا ہوتی تھی. یقین کریں گے آپ، ایک دن میں 19 مجلسیں پڑھی. اتنی پڑھواتے. دورے کی مجلسیں ہوتی ہے، جانتے ہو کہ ازبی صاحب، دورے کی مجلسیں، کوئی آدھا گھنٹے کی، کوئی 40 منٹ کی، اور بہت اہتمام ہوتا ہے. لکھنؤ تو شہر اعضا ہے نا، تو مجلسیں ہوتی تھی. ایک مجلس میں مجھے پہنچنے میں تھوڑی دیر ہوئی، تو یقین کریں گے آپ، ایک 11 یا 12 برس کا بچہ بیٹھا تھا مجلس میں. انہوں نے کہا مولوی صاحب نہیں آئے ابھی تک؟ انہوں نے کہا نہیں بیٹے آئے نہیں. بانی مجلس نے کہا مجھے اجازت ہے میں پڑھ دوں مجلس. تو انہوں نے بہت حیرت سے دیکھا کہ تم بھی پڑھتے ہو؟ کہا میں تو 2 سال سے پڑھتا ہوں، جب میں 9 سال کا تھا تبھی سے مجلس پڑھتا ہوں. والدین نے اچھی اس کو تربیت دی تھی، مجلس یاد کرے دی. کہا تو بسم اللہ بیٹے، پھر دیر کیا، شروع. اس نے مجلس شروع کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں ذکر اہل بیت میں معجزہ کیا ہے، جہاں سمجھیے گا ذہن گھوم جائے. اب وہ پڑھ رہا تھا، میں جیسے ہی پہنچا 10-15 منٹ پڑھ چکا تھا. انہیں مجھے دیکھ کے اترنا چاہا. میں نے کہا نہیں بیٹے پڑھو، تم ہی پڑھو، یہ تمہارا ہی حق ہے. آج منبر مولا نے تمہیں دیا ہے، پڑھو، میں سنوں گا. پروردگار تمہیں اور ترقی دے. میں نیچے بیٹھا سننے لگا. اب اس نے جو نکتہ پڑھا وہ سنا دوں آپ کو. وہ کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے گھر سے کوئی سوالی مایوس نہیں گیا. در علی سے، در زہرا سے، در حسنین سے، در پنجتین پاک سے جو جس نے مانگا. ارے بھائی جو مقدر میں بھی نہیں وہ بھی مانگا تو ملا. بڑی بات کہہ رہا ہوں. راہب کے مقدر میں اولاد نہیں تھی،
مانگی امام حسین نے دی، جو ان سے مانگا وہ ملا۔ لیکن ایک بات تو آپ بھی سنتے ہیں مجلسیں کیوں ہوتی ہے، آپ سے بہتر کون جانے گا؟ ایک بدبخت سائل نے حسین سے سوال کیا مگر اس کا سوال پورا ہی نہیں ہوا۔ اب آپ حیرت میں ہو کون بدبخت تھا جس نے سوال کیا؟ وہ ملعون تھا یزید۔ کیا بات ہے مول صاحب؟ سوال کیا، کیا سوال کیا؟ حسین بیعت کر لو۔ حسین نے کہا نہیں بیعت کریں گے۔ سن لیا آپ، جاگ گئے مکمل، ہو گئی بات پوری۔ کیا کہا؟ یزید نے سوال ہی تو کیا تھا، یہ کچھ اور کیا تھا، بیعت مانگی تھی۔ امام سے کہ بیعت کر لو۔ بیعت کا مطلب کیا ہے تو بتانے کا وقت نہیں ہے، آپ بہتر جانتے۔ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو، اپنا اختیار مجھے دے دو۔ حسین نے کہا نہیں، بیعت تو ہم نہیں کریں گے۔ تو بچہ پڑھتے پڑھتے کہتا ہے آپ کا عقیدہ تو یہ تھا کہ اس درس سے کوئی خالی نہیں جاتا، یزید تو خالی چلا گیا۔ کیا نکال کے لایا صاحب، میں حیرت میں۔ منبر کا کمال دیکھیے، خطیب کا کمال، ہر خطیب سے کچھ نہ کچھ ملے گا۔ اب وہ جواب دیتے کہ نہیں، اصل میں لوگوں نے غلط سمجھا۔ امام حسین نے یزید کو بھی مایوس نہیں کیا، اس کا بھی سوال پورا کیا۔ آپ کو آدھا کیس معلوم ہے، پورا نہیں۔ یزید نے کہا تھا یا بیعت کرو یا سر دو۔ یزید کے دو سوال تھے، یہ بچہ پڑھا ہے کہانی حسین نے دو کہ یا تو بیعت کرو یا سر دو۔ تو دو سوال ہو گئے نا۔ حسین نے کہا بھائی ہاتھ تو میرا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ہے، یہ تجھے نہیں دوں گا، اپنا کاسا بڑھاؤ سرکار کے لے جا۔ فرمایا یہ منزل ہے۔ تو یہ منبر اور آپ کا فرش اعضا پہ بیٹھنا، اور یہ فرش اعضا کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ فرش اعضا خالی بیٹھ دے بٹھانے کی جگہ نہیں ہے، یہ مرکز معرفت ہے، یہ حسینی یونیورسٹی ہے۔ ہر سوال کا بن جائے، کتنے سوال آپ کے ذہنوں میں رہتے ہوں گے دن بھر۔ ادھر فرش اعضا پہ آئے اور خطیب نے پڑھتے پڑھتے اپنے دوران تقریر کوئی بات کہی تو آپ کے ذہن میں کلک ہو، ارے میرا سوال کا جواب مل گیا۔ کتنے سوالات کے جوابات ملتے رہتے ہیں۔ غور کریں، مجلس کی افادیت ہمارے پاس لے دے کے ہے کیا بھائی؟ مجلس کے علاوہ ہے؟ مجلس کا تقابل تو کسی سے ہو ہی نہیں سکتا۔ فرش اعضا کا مقابلہ کسی فرش سے ہو نہیں سکتا۔ فرش اعضا سے بہتر کوئی فرش نہیں ہے، نہ مسجد کا فرش، نہ کعبے کا فرش، نہ مسجد نبوی کا فرش۔ اور کمال ہے عرش تک بہتر نہیں ہے، چونکہ فرش اعضا پہ بیٹھنے والے عرش پہ جانے کے تمنا ہی نہیں ہے، عرش والے فرش پہ آنے کا مجبور ہے۔ یہ بڑی معتبر روایتیں دیکھیے، فرشتے آتے ہیں، آپ کچھ نصیب ہیں، نہ جانے کتنے فرشتے ایک ایک سامع کو عزادار کو گھیرے ہوئے بیٹھے، اور جب وہ واپس جاتے ہیں مجلس ختم کر کے فرشتے، تو جنت کے فرشتے پوچھتے ارے بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ ایسی خوشبو تو ہم نے پہلے سونگی نہیں، جنت والے کہہ رہے ہیں، اور جو چہرہ ہو رہی ہے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی؟ یہ تمہارے اندر یہ اسمیل، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی؟ کہتے ہیں حسین کی مجلس میں گئے تھے، کہ یہ خوشبو کیسے آئی؟ کہ مجلس جنت سے بہتر ہے۔ آپ کہیں گے جنت سے بہتر کیسے ہے؟ جنت سے بہتر ہے۔ یہ مجلس اعضا کا مرتبہ کیا ہے، رتبہ کیا ہے، درجہ کیا ہے، مقام کیا ہے، فضیلت کیا ہے، کون بتا پائے گا؟ جنت سے بہتر ہے۔ اب میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جنت سے بہتر ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بتاؤ، کوئی انسان 1.5 رکعت یا 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو بھی لالچ سے خالی ہو کے نہیں پڑھتا، اس کے دماغ میں کیا تصور ہوتا ہے؟ جنت ملے گی۔ اور علماء بھی یہی بیان کرتے ہیں بھائیو
नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी, रोजा रखो। तो हर इबादत का जो पहिया चल रहा है वो किस तसव्वुर पे चल रहा है? जन्नत जन्नत जन्नत। अगर इस महबूबा को बीच से हटा दो तो इसका मतलब कोई नमाज भी नहीं पढ़ेगा। 2 रकत नमाज इंसान पढ़ रहा है मगर जन्नत सामने है। टारगेट क्या है? जन्नत जन्नत। आप कब से बैठे मजलिस में? 4 घंटे ज्यादा हो गए। कुरान सर पर रख के बताओ, किसी ने जन्नत के बारे में सोचा? किसी ने सोचा? वाई क्यों नहीं सोचा? ये मोबाइल लगाए हुए बच्चा नेट लाइव कर रहे हो बेटे, ये तो अगर मैं इसे लेना चाहूं तो क्या कहूंगा? जरा बेटे देना मुझे, क्योंकि ये मुझसे डिस्टेंस पर है, दूर है, मेरी रसाई में नहीं है, पहुंच में नहीं। कहूंगा कि नहीं कहूंगा? लाओ जरा। लेकिन इस माइक के लिए थोड़ा ही कहूंगा लाओ, तो मेरे हाथ में है। तो जो चीज कब्जे में होती है वो नहीं माननी जाती। जो चीज बहुत से दूर होती है उसका मुताबिका होता है, उसका मतलब है कि 72 फिरकों से जन्नत दूर है, इसलिए कह रहे हैं जन्नत जन्नत, और हम तो बैठे ही जन्नत में है। आप कहेंगे दलील क्या है जन्नत? अरे जन्नत होने की वजह से अदा की दलील यह है कि इधर फर्श अज़ा बिछा, उधर खातूने जन्नत आ गई। खातूने जन्नत वहाँ जन्नत, सरवार बोलते मोहम्मद वाले मोहम्मद का। आपने तकरीबन 65 मिनट सुन लिया। अल्लाह आपके तौफीकात समात और तयदात समात में और इजाफा फरमाए, और ऐसे ही शान के साथ आप फजाइल अहले बैत सुनते चले जाए, दिलों में उतारे, वजूद में उतारे, अपनी हस्ती को खुशबूदार बनाए। ये फजाइल सबके मुकद्दर में नहीं है। अहले बैत की फजीलत सुनना ये सबकी किस्मत नहीं है। जितना शुक्र कर सको कम। लोग कहते हैं मजलिस में मिलता है क्या है? जाकिर ने इधर की उधर की पढ़ी और मैंने कहा सुभान अल्लाह सुभान, नारे जलवात, ये क्या मिला? क्या मिला? चल कुछ नहीं मिला, मान लिया कुछ नहीं मिला, ठीक क्यों हुजूर? कुछ नहीं मिला। आप कह रहे कुछ नहीं मिला, इल्म में तो इजाफा हुआ नहीं, कोई हमारा फायदा तो हुआ नहीं। अरे भाई तुम्हारा नहीं हुआ होगा, एक ही बात कहने जा रहा हूं, सारे फायदे छोड़ो। रिजाए फातिमा मिलेगी, खुशनुदी खुदा मिलेगी, पैगंबर की मर्जी मिलेगी, अली खुश होंगे, हसनैन खुश होंगे, फरिश्ते खिदमत करेंगे, जन्नत कुर्बान होगी, कौसर तुफैल में आएगा, तूबा लहलहाएगा, सलसबील मुस्कुराएगा, है पूरे जियारत के लिए बेताब होंगी। ये सारी बातें भूल जाओ, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कम से कम 8 बजे से तो आप आए और 12 बजे के बाद ही जाते हैं, 4 घंटे लगा के जाते, कुछ नहीं मिला। ना इल्म में इजाफा हुआ, ना नॉलेज में इजाफा हुआ है हुजूर, ना आपके एजुकेशन में इजाफा हुआ, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। मगर सुनो तो 4 घंटे से कम कोई गुनाह तो नहीं किया। अब एक जुमला कहना चाहता हूं, कैसा मेरा मौला हुसैन मासूम है
کہ اپنی مجلس کے ذریعے کم سے کم 4 گھنٹے کے لیے گنہگاروں کو معصوم بنا دیتا ہے. کیا کہہ گیا ہمیں سلوات پڑھو محمد و آل محمد. یہ ہے بڑا سلوات پڑھنے کا محمد و آل. کیا کمال کیا. یہ تحریک دے کر، یہ مشن دے کر، یہ نظام دے کر جناب زینب ثانیہ زہرا صلوات اللہ علیہ نے ہمارے اوپر کتنا کرم کیا. فرش ازا دیا ہے. اس مجلس حسین کی بانی جناب زینب ہے. خاص دعائیں دیتی ہے. جس بیوی نے کربلا کو بچا لیا، حسین وہ جنہوں نے اسلام کو بچایا، اور زینب وہ جنہوں نے حسین کو بچایا. اور ہمیں ایک مسلسل قیامت تک کے لیے ایک پروگرام دے دیا فرش ازا کی شکل میں. علم، خیرات، نماز، روزہ، عبادات، اصول دین، فروع دین، ہر موضوع پر گفتگو سنتے ہیں. قرآن، توحید، رسالت، قیامت، عدالت، امامت، سچ، کردار، اخلاق، کریکٹر، والدین کی خدمت کا جذبہ. کیا چیز نہیں ہوتی مجلس میں. مجلس سے انسان سنور کے جاتا ہے، نکھر کے جاتا ہے، اور ضلالتوں سے ابھر کے جاتا ہے. یہ مجلسوں کا کمال ہے. آپ سنتے چلے آ رہے ہیں. بس 2 یا 2.5 منٹ آپ کو اور مصروف رہنا ہے اس عبادت میں. کربلا کیا ہے، اور کربلا کے وہ شہداء اور اہل حرم، ان کی منزلت کیا ہے. کائنات میں ان کے مقابلے کے افراد نہیں ہیں. کربلا بنانا کوئی معمولی مرحلہ ہے. یہ کارنامہ انبیاء بھی انجام نہیں دے سکے جو حسین نے دیا ہے. بس ایک روایت سنا دو. شیخ صدوق نے حوالی میں لکھی ہے، بہت بڑے عالم ہیں، عالم ربانی، ہمارے مذہب کا پلر ہے، ستون ہے، عمود ہے، رکن ہے. جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ ہماری جان ان پر قربان، بہت بڑے معرفت والے عالم، عقائد پر، ایمان پر بڑی کتابیں لکھی. سنیں، علماء کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے مجلسوں میں، جنہوں نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے. ہماری ملت، ہمارے مذہب اور ہماری اس جماعت کو شعور عطا کیا ہے. بڑی بڑی کتابیں وہ حوالی میں لکھتے ہیں. یہ کربلا کوئی بائی چانس چیز نہیں ہے کہ یزید نے بیعت مانگ لی، حسین چلے گئے، کربلا میں گھیر لیے گئے، اور 3 دن کے بھوکے پیاسے انصار و عوام کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ، عزیز و اقربا کے ساتھ قتل کر دیے گئے. بس یہ کربلا نہیں. اللہ نے کائنات بنانے سے پہلے کربلا کا تصور رکھا ہے، کربلا کا منصوبہ رکھا ہے. شاید آپ اپنے وجود میں اتار لیں اس گزارش کو. آپ جانتے ہیں ایک زمانے کا نام، ایک پیریڈ کا نام ہے عالم زر. عالم زر کون سا ہے؟ اس میٹر والی دنیا سے پہلے. یہ ورڈ آف میٹر جو ہے نا، اس سے پہلے کا زمانہ، اس سے پہلے کا کوئی. اللہ نے عالم زر میں، عالم ارواح میں سارے نبیوں کی روحوں کو بلایا. روتے ہوئے اٹھیے گا اگر دل کے کانوں سے سنا. سارے رسولوں کی، انبیاء کی روحوں کو بلایا اور خطاب کیا، میری حجتوں کا لبیک کیا سیدی. ہاں، ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے خالق، کیا حکم ہے کہ میں تم سے خدمت لینا چاہتا ہوں اور تمہیں عہدوں سے نوازوں گا، بڑی بڑی منزلیں عطا کروں گا، بڑے بڑے رتبے تمہیں بخشوں گا. آواز آئی پروردگار، ارشاد ہو، کیا خدمت چاہتا ہے تو؟ کہ ایکم احد منکم ایعمر کربلا، تم میں کون ہے جو کربلا بنائے؟ حضرت آدم سے جناب عیسیٰ تک پوچھ رہا ہے. 1,23,999 کربلا بناؤ گے؟ تو ہر نبی نے کہا تیرا حکم ہوگا تو بنائیں گے جب تو کہے گا. یہ حجتیں ہیں اللہ کی، انبیاء کی بات کر رہا ہوں، مرسلین کی.
صفی اللہ، نجی اللہ، خلیل اللہ، ذبیح اللہ، کلیم اللہ، روح اللہ، کتنے بڑے انسان ہیں. کربلا بناؤ گے؟ ہاں معبود اگر حکم ہوگا تو بنائیں. مگر شرائط ہے کربلا کی، کنڈیشنز ہے کربلا بنانے کا. وہ کیا ہے؟ بیان ہو کا بیان ہو. جوان بھائی کے شانہ لانا پڑے گی، برابر کے بھائی کے کٹے ہوئے بازو اٹھا کے لانا پڑے گا. ابھی ابتدا ہے میرے کا 2-2.5 منٹ. جوان بیٹے کے سینے سے بچی کھینچنا پڑے گا، بھانجوں کی لاشیں لانا ہوگی، بھتیجے کا پامال لاشا لانا ہوگا، 6 مہینے کے بچے کے گلے سے دودھ کھینچنا ہوگا. جانتے ہو جواب کیا آیا؟ آپ آمادہ ہو گئے رونے پر. آپ گریا کی بہت شاندار فرماتے ہیں، دل زہرا خوش ہو جاتا ہے. آپ کی آوازیں طرف کر جب آپ روتے ہیں، ہم نے ایسے ہی رونا چاہیے. کربلا والوں کا حق ہے. سارے نبیوں نے ہاتھ جوڑے، پروردگار ہم اپنا گلا کٹا سکتے ہیں مگر کسی کا ذمہ نہیں لے سکتے. بھائی شاہ نے کٹا، یہ وعدہ ہم نہیں کر سکتے. بیٹا سینے پہ پنچھی کھائے، یہ وعدہ ہم نہیں کر سکتے. بھانجوں کی لاشیں لائے، بھتیجے کا پامال شورا جنازہ لائے، بچے کے گلے سے دودھ کھینچے، یہ ہم وعدہ نہیں کرتے. ہمارا گلا حاضر ہے، یہ دے سکتے. اللہ نے کہا پھر کربلا نہیں بنا سکتے. کربلا کو سمجھو، یہ امانت جو آپ کو ملی ہے، کتنے مقدر والے ہیں آپ. یہ انبیاء کو بھی نہیں مل سکی. نبیوں نے کہا نہیں پروردگار. ایک مرتبہ سناٹا ہو گیا، پروردگار وہیں پر ٹھہر گئے. تھوڑی دیر جب سناٹا رہا، اللہ نے کہا جواب نہیں آیا، کربلا کون بنائے گا؟ سارے نبیوں نے ہاتھ کھڑے کر دیا. مسلم نے اپنے آپ کو بے بس ڈکلیئر کر دیا، اعلان کر دیا، ظاہر کر دیا. تو اب روایت کہتی ہے سلوک لکھتے ہماری میں کہ روح اعظم سرکار دو عالم کھڑے ہوئے اور کہا پروردگار کربلا میں بناؤں گا، تیرا حبیب کربلا بنائے گا. ابھی رسول اللہ مکمل کھڑے نہیں ہوئے تھے، پیچھے سے ایک ہاتھ بڑھا اور رسول کا دامن پکڑا. اب جو رسول نے مل کے دے گا تو حسین کہہ رہے تھے نہیں مانا، کربلا میں بناؤں گا. حسین اللہ نمازوں پر احمد لازم ہے. تو ناحیہ کچھ سے آواز آئی مرحبا یا حسین. اللہ نے کہا زندہ باد حسین، ہمارے علم راسخ میں ہے تم کربلا بناؤ گے. حسین نے جو جملے کہا وہ سنیے. پروردگار میں پھر 32 برس کے بھائی کے شانے لاؤں گا، شکوا نہیں کروں گا، سجدہ شکر کروں گا. میں جوان کے سینے سے برسی کھینچوں گا، میں بھائیوں کے لاشیں لاؤں گا، میں یتیم بھتیجے کا جنازہ لاؤں گا، میں بچے کے گلے سے تیر کھینچوں گا. اور جملہ سنیے گا، ذرا سن لیجیے جملہ فرض سے اللہ پر ہو جائے گا. پروردگار میرے ساتھی، میرے بھائی، بیٹے، بھتیجے، بھانجے، انصار، احباب، لشکری، سپاہی، سب کے سب میرے ارادے کو اتنا جانتے ہوں گے، مقصد کربلا کو، کہ اگر میرا اصغر تیر کھا کے رو دے تو کہنا، میرا 6 مہینے کا بچہ بھی ہنسے گا. کیونکہ مقصد کربلا سمجھنا ہوگا. وہ ختم ہو گئی مجلس. اللہ نے کہا زندہ باد حسین. ہمارے علم راسخ میں تھا کہ تم کربلا بناؤ گے اور تم شکر کے ساتھ ساتھ ہر مرحلہ طے کر لو گے. سجدہ شکر کرتے جاؤ گے، لاشیں اٹھاتے جاؤ گے، سجدہ شکر کرتے جاؤ گے، ٹکڑے سمجھتے جاؤ گے. مگر حسین ہم نے ایک شرط تمہارے لیے بڑھائی، سمجھے؟
ایک شخص آئے وہاں انبیاء خاموش، رسول مکتے پہ حسین نے سارا دیا، اللہ نے کہا حسین تم بناؤ گے، تو حسین نے تفصیلات بیان کی، اللہ نے کہا ایک شخص اور بنائی، کہ پروردگار وہ شخص کیا ہے، کہ ہم جانتے تم یہاں سے اٹھا لو گے، یہ نکال لو گے، یہ سب نکال لو گے، شادے اٹھا لاؤ گے، پامان جنازہ لے آؤ گے، ہم نے ایک شخص بڑھا دی کہ پروردگار جلدی بیان ہو، کیا شک ہے کہ حسین بہنوں کو دیری نہ دیکھنا ہوگا، نبی زاویے کو بلوائے آن میں بے رکھنا، دیر نہ دیکھنا ہوگا۔ اب سمجھئے گا بس روایت کہتی ہے حسین تھوڑی دیر کے لیے اگر آنسو سے دیتے رہو گا، حسین تھوڑی دیر کے لیے ایک ہاتھ اور بڑھا، حسین کے دامن پہ آیا، اب جو بول کے دیکھا کہ سید سجاد دامن پکڑ کے کہہ رہے تھے بابا وعدہ کر لو کربلا میں لاشیں آپ اٹھاؤ گے، کھوٹیوں کو تیری نہ لے کر میں جاؤں گا، ہاتھ بڑے ہوں گے ہتھیلیوں میں گلے میں خاندان کا ہوگا، قبر میں لنگر ہوگا، میں شکر کے ساتھ واہ غربتا واہ مصیبتا واہ مظلومہ۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔